بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے دیکھا ہے یہ بحث ماشاءاللہ چل رہی ہے نقد اور ادار کے فرق کے بارے میں۔ تو 3 دن تو میں اور محترم حافظ مسعود عالم صاحب ہم کراچی میں رہے، اور وہاں جو بلبلے کراچی اور بلبل صحرائے جنوبی پنجاب، پتہ نہیں وہ جب شاید ان کو ہمارا پتہ چلا کہ ہم کراچی آ رہے ہیں تو وہ حیدرآباد چلے گئے، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اپنی آواز کا جادو جگاتے رہے۔ محترم قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حفظہ اللہ وسلمہ، اور ہم بہت دکھی دل لے کر واپس فیصل آباد آ گئے۔ تو کل دیکھا کہ کل سے یہ بحث ماشاءاللہ شروع ہے، تو بڑے بڑے محققین، علماء کرام اور علماء عظام اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور اقوال بھی نقل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری جو ایک ناقص اور کمزور سی جو ہے میرے ذہن میں 2-3 باتیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نقد اور ادھار کا جو فرق ہے، اگر ان میں سے ایک کو معین کر لیا جائے اور اس کے مطابق پھر دونوں پارٹیاں اس سودے کو نبھائیں، تو یہ متقدمین بھی، تابعین بھی، اور ائمہ اعظام بھی، اور یہ سارے اس کو جائز سمجھتے تھے۔ تابعین کے اقوال آپ مصنف عبد الرزاق میں دیکھ سکتے ہیں، غالباً عطا بن ابی رباح اور سعید بن مسیب رحمہم اللہ، وہ اس چیز کو معین کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب ان دونوں میں سے ایک کا ریٹ معین کر کے آپ سودا کریں گے تو یہ جائز ہے، اور اگر آپ اس کو مجمل ہی رہنے دیں گے تو وہ ناجائز ہے۔ یہ صراحت تو مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ اور ان کے بعد امام ترمذی ہیں رحمہ اللہ، محدثین کے دور کے اور متقدمین کے دور کے، انہوں نے بھی اس کی جب تعریف نقل کی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اہل علم کے ہاں اگر اذا فارق علی احدہما، کہ اگر ایک سودا طے کر کے وہ جدا ہوتے ہیں تو یہ اہل علم کے ہاں جائز ہے۔ اب امام ترمذی جس دور کے ہیں، جس محدثین کے دور کے ہیں، تو ان کے قول سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا اگر ایک چیز کو معین کر لیا جائے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور بعد میں جتنے علماء ہیں، کبار علماء، وہ سارے کے سارے یہی فتویٰ دیتے رہے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے بھی۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ ایک نیا اختلاف ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا کہ کسی ایک تابعی سے بھی یا کسی ایک بھی ائمہ متقدمین میں سے یہ قول ثابت ہو اس تعیین کے ساتھ کہ اگر دونوں میں سے ایک ریٹ مقرر کریں تو وہ بھی ناجائز ہے، یہ قول اس طرح کا صریحاً قول چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول بھی مجمل ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی مجمل ہے، اور بھی جتنے اقوال نقل کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب مجمل ہیں۔ اور جن حضرات نے تصریح کی ہے کہ اذا فارق علی احدہما، وہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، جن میں امام ترمذی اہل علم سے نقل کرتے ہیں، تابعین کا ذکر میں نے مصنف عبد الرزاق سے کیا ہے،
ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس پر اجماع نقل کر رہے ہیں، اور بھی اہل علم اس کے اوپر یہی فتوے دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا ہمارے محترم قاری صاحب کا، قاری خلیل الرحمن جاوید کا، کہ وہ جی شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا تو بعد میں جو ان کے شاگرد ہیں وہ فتویٰ دیتے رہے، حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نے فتویٰ دیا تو ان کے شاگرد پھر بعد میں یہ فتویٰ دیتے رہے، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو تابعین کے دور سے صراحت کے ساتھ یہ فتویٰ آتا رہا۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ کا متقدمین کا دور ہے، وہ صراحت کے ساتھ جب ایک چیز کو معین کر کے بیع ہوگی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ شیخ الاسلام اس پر اجماع نقل کر رہے ہیں، مغنی والے بھی اس کے اوپر یہ اجماع غالباً نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑی سی ان گزارشات کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا غور فرمائیں تو شاید اس مسئلے کی نوعیت واضح ہو جائے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ